ابو جان مجھے آواز دے لی ہوتی۔ میں نے جلدی سے برتن ان کے ہاتھ سے پکڑ لیے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ابو جان نے مسکرا کر کہا، یہ کون سا بھاری بوجھ ہے، چند روٹیاں اور ڈونگا بھر سالن ہی تو ہے۔ بات وزن کی نہیں احساس کی ہے ابو جان۔ مجھے نادم دیکھ کر ابو جان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، مہمان کے لیے لایا ہوں بیٹا، آپ بھی آئے نا۔ انہیں واپس جاتے دیکھ کر میں نے کہا، میں کھا چکا ہوں، میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کھانے کے برتن شہزاد کے سامنے دھرتے ہوئے میں صاف گوئی سے بولا، کیوں ڈائٹنگ کر رہے ہو یا بابی کی اجازت نہیں ہے؟ میں ولیمے سے آ رہا ہوں، کیا کوئی گنجائش سے ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں، کہہ کر وہ کھانے کو جڑ گیا، مگر اس دوران اس کی زبان نہیں رکی تھی۔ یار شانی، تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے اور سنائپنگ میں نشانے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، مجھے استاد عمر دراز سے ملاقات یاد آئی۔ کل اپنے دوست کی اویس کی شادی کے سلسلے میں ہم سوابی گئے تھے، وہاں اتفاق سے استاد عمر دراز سے ملاقات ہوئی۔ عمر دراز؟ میں ہنسا، تم اسے اسرائیل ثانی کے نام سے جانتے ہو کیا؟ یعنی وہ ایک حقیقی کردار ہے؟ اس نے چبائے بغیر نوالا نگلتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی حیرانی وجہ تھی، استاد عمر دراز کے اتنے زیادہ قصے ہم نے سنے تھے کہ ہمیں وہ افسانوی کردار لگتا تھا۔ بالکل، مگر تم نے اسے کیسے پہچانا؟ مطلب تمہارا تعارف کیسے ہوا؟ جواباً میں نے ملاقات کی ساری تفصیل دہرا دی۔ اس نے بے ساختہ مجھے داد دیتے ہوئے کہا، واہ، اس کا مطلب ہے جناب کی نشانہ بازی کی شہرت پنجاب سے خیبر پختونخوا تک پھیل چکی ہے۔ شہرت کہاں یار، استاد عمر دراز نے میرے شیخی کے غبارے سے ایسے ہوا نکالی کہ اب تو شرمندگی ہو رہی ہے۔ بیوقوف ہو تم، اس جیسے اہل فن کا تمہاری نشانہ بازی پر بات کرنا ہی تمہارے لیے باعث فخر ہے۔ صحیح کہا، میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ویسے وہ دکھنے میں کیسا تھا؟ درمیانی قد و قامت کا ہے، تقریباً میرے جتنا ہی قد ہوگا۔ کبھی موقع ملا تو ملاقات کو چلیں گے، انشاءاللہ ضرور، میں نے کہا۔ واپسی کا کیا ارادہ ہے؟ اپنی کہو۔ جمعے کو آیا تھا اور آج ہی واپسی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اڈے پر میرا انتظار کرنا، اکٹھے چلیں گے۔ اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دوڑنا بھاگنا آرمی کے ہر کورس، کھیل اور کیڈر کا جزو لا یونفک ہے۔ ہم بھی صبح کی سخت ترین پی ٹی کے بعد فائرنگ رینج پر پہنچے تو انسٹرکٹر شدت سے منتظر نظر آئے۔ چونکہ پی ٹی اور فائرنگ کے انسٹرکٹر علیحدہ علیحدہ تھے، اس لیے فائرنگ انسٹرکٹر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ صوبیدار راؤ تصور صاحب ہمیں پڑھانے لگے۔ سنائپنگ آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہے، لیکن الفاظ کے تکرار اور دہرائی سے ہمیشہ انسان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی بات دوسری یا تیسری دفعہ سمجھانے پر انسان کے دماغ میں بیٹھتی ہے۔ ہم آج بھی زیادہ تر پرانی باتوں کو دہرائیں گے، اس کا یہ مطلب لینا بھی بالکل غلط ہے کہ کچھ نیا نہیں پڑھیں گے، گویا ہم دہرائی کے ساتھ پڑھائی بھی کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک اچھے سنائپر کے لیے چند باتوں کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ وہ اچھا نشانے باز ہو، چھپاؤ اور تلبیس کا ماہر ہو، جنگی چالوں سے اچھی طرح واقف ہو اور نقشہ بینی پر عبور ہو، بہت زیادہ قوت برداشت کا مالک ہو اور جلدی سے فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ گو اس کے علاوہ بھی کئی خصوصیات ایک اچھے سنائپر سے توقع کی جا سکتی ہیں، مگر ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نشانہ بازی کا، یہ ایک قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اور زیادہ سکھلائی اس صلاحیت کو مزید پالش کرتی ہے۔ اگر ایک آدمی قدرتی طور پر اچھا فائرر نہ ہو تو زیادہ پریکٹس سے اس کا فائر بہتر تو ہو سکتا ہے، بہترین نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہ اچھا سپاہی بن سکتا ہے، اچھا سنائپر نہیں بن سکتا۔ نشانہ بازی کے علاوہ جلدی اور بروقت فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی ایک آدمی کو قدرتی طور پر میسر ہوتی ہے، البتہ باقی کی صلاحیتیں مشق کی متقاضی ہوتی ہیں۔ جیسے چھپنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ چیزیں نظر کیوں آتی ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے چیزیں نظر کیوں آتی ہیں؟ راؤ صاحب ہمیشہ تبادلہ خیال کے انداز میں لیکچر دیتے۔ جی سر، شہزاد جلدی سے بولا، شکل و صورت سے، سائے سے، حرکت سے، فوجی ساز و سامان سے، سطح سے، پس منظر سے، درمیانی فاصلے سے۔ گڈ، اب جب کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کس وجہ سے نظر آ سکتے ہیں تو چھپنے کے لیے ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ دیکھیں، بیڑوں کے ریوڑ کے درمیان چلتا ہوا گڈریا ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے، لیکن وہی گڈریا اگر اپنے ہاتھ زمین پر ٹکا کر گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دے تو یقیناً اس کا نظر آنا ممکن نہیں رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی سر، ہم یک زبان ہو کر بولے۔ اسی طرح سرسبز جھاڑیوں کے بیچ سفید، سرخ
زرد رنگ وغیرہ قسم کا لباس پہن کر چھپنے کی کوشش کرنا ناکامی کو گلے لگانے والی بات ہے۔ البتہ سبز رنگ کا لباس آپ کو سبزے کا حصہ بنا دے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ برفیلے علاقے میں ہیں تو وہی سبز رنگ آپ کو پھنسا دے گا۔ وہاں آپ کو سفید رنگ کا لباس چھپنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ساکن اشیاء کے درمیان آپ کی ذرا سی حرکت بڑی آسانی سے مشاہدے کی زد میں آ جائے گی، اور سکائی لائن پر حرکت تو ایک سنائپر کے لیے تباہ کن ہے۔ ان کی باتیں جاری رہیں۔ راؤ صاحب کا کسی بھی موضوع پر لیکچر سن کر میرے دل میں یہی خیال جنم لیتا کہ میں اس موضوع کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں۔ ہمیشہ ان کے لیکچر میں نئے نئے نکات اور عمدہ معلومات کی بھرمار ہوتی۔ 2 پیریڈز پڑھائی کے بعد ہم فائر کرنے لگے اور بقیہ دن اسی کام میں گزارا۔ 2 ہفتوں کے بعد پھر ہمارا ٹیسٹ ہونا تھا، جس میں سب سے زیادہ نمبر نشانہ بازی کے تھے۔ پہلے ہفتے کے اختتام پر میں نے ویکینڈ لیا، لیکن گھر جانے کی بجائے میں نے سوابی کا رخ کیا۔ ہمارے استاد ہمیں بہت اچھا پڑھا رہے تھے، مگر اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ میں مقابلے کے ٹیسٹ میں اپنے استاد عمر دراز سے کوئی رہنمائی لے لوں۔ یقیناً اس کے پاس عملی تجربہ موجود تھا۔ سوابی سے 20-22 کلومیٹر آگے اس کا گاؤں تھا۔ شیوا نام کا گاؤں کافی بڑا تھا۔ اس کا مکان ڈھونڈنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ دروازے پر اطلاعی گھنٹی کی غیر موجودگی میں مجھے دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ دروازہ استاد عمر دراز نے ہی کھولا۔ ارے ذیشان بیٹا، مجھے دیکھتے ہوئے اس نے حیرانی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی مونکے کے لیے بازو بڑھا دیے۔ جی سر، میں نے احترام سے جواب دیا۔ اندر آ جاؤ۔ اس نے ایک طرف ہو کر مجھے اندر جانے کا راستہ دیا۔ ویسے سر، شاید میں نے اپنا نام آپ کو نہیں بتایا تھا، میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ یہ سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اپنی ٹریننگ کو عام زندگی میں بروئے کار نہیں لا رہے۔ بھلا وہ کیسے؟ استاد عمر دراز کے اشارے پر میں صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ بھول گئے؟ اس دن جب تم لوگ واپس جا رہے تھے تو تمہارے دوست نے نام لے کر تمہیں پکارا تھا، اور ایک سنائپر کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ہفتہ ڈیڑھ میں اسے کسی کا نام بھول جائے۔ اس کی بات سن کر میں ششدر رہ گیا۔ واقعی میں اس کی یادداشت اور مشاہدہ غضب کا تھا۔ کسی دوسرے کے پکارنے پر کسی کا نام یوں یاد رکھ لینا بظاہر نظر عام سی بات ہے، مگر روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیا ہم سرسری ملاقات میں کسی کا نام اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ بندہ ہی یاد رکھ پاتا ہوگا۔ سر، آپ قدرتی سنائپر ہیں۔ میں تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا۔ ایک نام یاد رکھنے سے میں سنائپر بن گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔